فتح مکہ رحم افو اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں فتح مکہ وہ عظیم دن تھا جس نے ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ ہجرت کے 8ویں سال یعنی 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی۔ بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، انہوں نے بنو خزاع پر حملہ کیا، جبکہ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب مکہ کی طرف پیش قدمی کا وقت آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ نہیں تھی کہ خون بہایا جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح اور کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے۔ جب لشکر اسلام مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی۔ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ ابو سفیان نے حالات دیکھے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا مسجد الحرام میں پناہ لے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ اعلان اس بات کی دلیل تھا کہ اسلام انتقام نہیں بلکہ امن چاہتا ہے۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے غرور میں سر بلند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرتے ہوئے اپنا سر اس قدر جھکا رکھا کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی مبارک تھوڑی اونٹنی کے کچاوے کے قریب تھی۔ مکہ تقریباً بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ کعبہ کے گرد رکھے ہوئے 360 بت ایک ایک کر کے گراتے جاتے اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو شرک کی تمام نشانیوں سے پاک فرمایا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا پوری دنیا کو انتظار تھا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، آپ کو جھٹلایا، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دی، آپ کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کیا اور آپ کے خلاف بارہا جنگیں لڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ صرف معافی نہیں تھے بلکہ انسانیت کے لیے ہمیشہ کا درس تھے کہ طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ فتح مکہ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام تلوار سے زیادہ کردار، عدل، رحم اور اخلاق کے ذریعے دل جیتتا ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے، اپنے ملک اور پوری امت مسلمہ کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں فتح مکہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ نفرتیں کبھی قوموں کو مضبوط نہیں کرتی بلکہ معافی، برداشت اور انصاف قوموں کو ترقی دیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وطن کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا، بات چیت اور صلح کا راستہ اختیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ بھی آج مختلف آزمائشوں اور جنگوں سے گزر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ صلح، اخوت، برداشت اور اتحاد کو فروغ دیں، کیونکہ اسلام ہمیں بھائی چارے، عدل اور امن کا درس دیتا ہے۔